الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حفظ سر، راز کی حفاظت کرنا، راز کی حفاظت کرنا۔ عہد کے بارے میں پوچھا جانے کا بیان ہے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ کسی سے وعدہ لے لے تو اس کی بندہ حفاظت بھی کرے، اس کو کسی کو بتائے بھی نہ اگر آپس میں۔ تو عہد تو دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو وہ عہد ہے جو بندہ اور اللہ کے درمیان ہوا تھا ازل سے، رب تعالیٰ نے شروع میں کیا تھا کہ یہ عہد کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اور عہد کو لازمی اثر اس کے احکام کی اطاعت اور اس کی رضا جوئی ہے، چاہے بعد میں انسان نے ازل سے یہ وعدہ کیا ہے، خواہ دنیا میں وہ مومن تھا یا کافر تھا۔ اور دوسرا عہد تو وہ ہے جو انسان سے کرتا ہے، انسان سے کرتا ہے، یعنی کہ اگر میں کسی کو بات بتاؤں، کہ کوئی بھی بات میں کسی کو بتاؤں، تو اب اس طرح کرنا چاہیے کہ بندہ وعدے کو پورا کرے، وہ راز ہے، وہ راز کو راز رکھے، راز کو ظاہر نہ کرے، کسی دوسرے کو نہ بچائے، اس ظاہر کو راز ہی رکھنا چاہیے۔ آگے اس بارے میں یہ بیان ہے، قال اللہ تعالیٰ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں حساب ہوگا، عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، حساب ہوگا کہ تم نے عہد کو ظاہر کیا ہے۔ تو یہ جو عہد ہوتا ہے نا، یہ امانت کی طرح ہوتا ہے، راز ہوتا ہے، یہ امانت کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح بندہ کسی سے امانت لے تو امانت میں خیانت نہیں کرتا، اسی طرح اگر بندہ کسی کو راز بتائے تو وہ راز میں بھی خیانت نہ کرے، وہ راز کو چھپا کے رکھتے، اس نے آپ پر یقین کیا ہے، آپ پر اعتماد کیا، آپ پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کو اپنا راز بتایا ہے۔ پہلی بات تو راز بتانا نہیں چاہیے، اگر راز بتا ہی دے تو پھر اس کو اگلے بندے کو راز میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ راز کو اپنے سینے میں ہی چھپا کے رکھنا چاہیے، کسی کو بتانا نہیں چاہیے۔ اسی بارے میں یہ ہے۔ وان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ، کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے برا وہ شخص ہوگا، اشر الناس سب سے برا وہ شخص ہوگا، یفدی الی المرأۃ، جو کسی عورت کے پاس جائے، وتفدی الیہ، وہ عورت اپنے آپ اس کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے، ثم ینشر سرہ، پھر وہ اس عورت کے اس کے راز کو ظاہر کر دے، اس عورت کے راز کو ظاہر کر دے، سب سے برا وہ شخص ہے۔ یعنی کہ مراد یہ ہے کہ عورت کے پاس جائے، عورت اپنے آپ کو حوالے کر دیا اس وجہ سے کہ اس نے اعتماد کیا اس پر، اب اعتماد کیا، اعتماد کرتے ہوئے اس نے حوالے کر دیا، تو اب اس مرد کو بھی چاہیے اور عورت کو بھی چاہیے کہ اس راز کو راز رکھے، ظاہر نہ کرے۔ قیامت کے دن سب سے بدترین برا شخص وہ ہوگا جس نے اس راز کو ظاہر کر دیا، دوسرے نے اس کو ظاہر بیان کیا اور اس نے ظاہر کر دیا، تو سب سے برا اور رسوادہ شخص قیامت والے دن وہ ہوگا۔ یہی حدیث کر لیں چھوٹی سی، لیکن یہ میں آپ کو حدیث بتانا چاہوں، جس طرح آپ نے نا یہ عبارت کے ساتھ زبانی یاد کرنی ہے، کیا کرنی ہے؟ زبانی یاد کیا کریں، اس حدیث کو کیا کریں؟ آپ نے زبانی یاد کرنی ہے ان حدیث کو، جس طرح پیچھے 40 میں میں نے یاد کروائی ہیں زبانی، اسی طرح ادھر بھی آپ نے یہ حدیث پاک زبانی یاد کرنی ہے عربی عبارت کے ساتھ، اور پچھلی جتنی ہوں گی وہ بھی آپ نے زبانی یاد کرنی ہے۔ کوشش کیا کریں کہ پہلے ہی یاد کر کے آئیں، جس طرح آگے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نا، یہ پہلے ہی آپ یاد کر کے آئیں، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث زبانی عبارت کے ساتھ، متن کے ساتھ یاد ہو تو بڑی اس کی فضیلت ہے، بڑا ہی فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ حدیث پاک بھی ہے، بڑی ہی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے، اسی وجہ سے تو ہمارے پاس حدیثیں آئی، اگر وہ یاد نہ کرتے ہمارے اسلاف سلف و صالحین تو ہمارے پاس نہ آتی۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ نے ضرور بھی ضرور ان حدیثوں کو آپ نے زبانی یاد کر کے لانا ہے، اچھی طرح سے محنت کر کے کیا کرنا ہے؟ زبانی عربی عبارت کے ساتھ یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے آپ نکالیں نور الزا کا، وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ السَّفَرِ 3 اشیاء، سفر کی نیت صحیح ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں، سفر کی نیت صحیح ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔
الاستقلال بالحکم، فیصلہ کرنے میں مستقل ہو، فیصلہ کرنے میں مستقل ہو، بالحکم فیصلہ کرنے میں مستقل ہو، یعنی کہ پکا فیصلہ کرے، والبلوغ اور بالغ ہونا، وعدم نقصان مدت سفری علی 3 ایام، سفر کی مدت 3 دن سے کم نہ ہو، مدت کیا ہو 3 دن سے کم نہ ہو، یعنی کہ 92 کلومیٹر ہے نا، 92 کلومیٹر سے کم نہ ہو، اس سے مراد یہ کیا ہے 92 کلومیٹر سے 52 کلومیٹر سے کم نہ ہو، اگر کم ہوگی تو وہ بھی مسافر نہیں ہوگا۔ فلا یکسر من لا یجاوز امرا نہ مقامہ او جاوز وکانا سبیا، پس وہ شخص جو اپنی آبادی سے آگے بڑھ جائے نہیں ہے قصر، فلا یکسر نہیں ہے قصر، جو نہ تجاوز کرے اپنی آبادی سے آگے، او جاوز یا تجاوز کر جائے، یا تجاوز تو کر جائے، ایک تو یہ ہے اس بندے پر قصر نہیں ہے جو اپنی جگہ سے، اپنے گھر سے، اپنے شہر سے باہر نہیں نکلا ابھی تک، چاہے اس نے نیت کاری لی ہے مسافر کی، نکلا نہیں، اس پر بھی قصر نہیں ہے، اور اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے قصر، او سبین جو ہو بچہ، او تابعین یا تابع ہو، اور نہ نیت کی ہو اس کے متبوع نے سفر کی، اس کے جس کے وہ تابع ہے اس نے اس متبوع کی، اپنے متبوع کی نیت نہ کی ہو سفر کی، جس طرح کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ، اب عورت اپنے شوہر کے تابع ہے، اگر شوہر نے اپنی عورت کی نیت نہیں کی سفر کی، تھوڑے کی ہے تو عورت پر بھی قصر نہیں ہے، اور غلام اپنے آقا کے ساتھ، یا اور سپاہی اپنے امیر کے ساتھ، ماں امیری اپنے امیر کے ساتھ، یا نیت کی ہو لیکن ہو 3 دن سے کم، نیت 3 دن سے کم کی ہو تو تب بھی، اور تو تعبیر اور تبدیل ہو جائے گی اقامت کی نیت، اعتبار کیا جائے گا اقامت کی نیت کا اور سفر کا اصل سے، اقامت کی نیت کا اور سفر کا اصل سے اعتبار کیا جاتا ہے، یعنی کہ اب غلام ہے وہ فرع ہے، اصل تو وہ مالک ہے، اصل کا اعتبار کیا جائے گا، اصل کی نیت کیا جائے گا، فرع کا نہیں کیا جائے گا، نہ کہ تبع کا، نہ کہ تابع کا، اگر معلوم ہو جائے متبوع کی نیت کا اسا قول میں، اگرچہ متبوع کی نیت کا اسا قول میں معلوم بھی ہو جائے، یعنی کہ مالک کی نیت کا معلوم بھی ہو جائے کہ اس نے کرنی ہے، مسافر ہے یہ، لیکن اس نے اپنے غلام کی نیت نہ کی ہو تو تب تک تو وہ نہیں ہو سکتا، اور قصر عظیمت ہے ہمارے نزدیک عظیمت ہے، یعنی کہ بہتری ہے، بھلائی ہے، پس جب مکمل کر لے 4 اور قادہ اولا کے لیے بیٹھے تو صحیح ہوگی اس کی نماز کراہت کے ساتھ، اگر بندہ 4 رکعتیں پڑھ لے لیکن 2 قادہ اولا میں بیٹھے تو اس کی نماز تو صحیح ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ ہوگی، پہلی 2 فرض بن جائے گی، آخری 2 نفل بن جائے گی، لیکن مکروہ کے ساتھ، کراہت کے ساتھ ہو جائے گی، ورنہ پس نہیں صحیح ہوگی، اگر پہلے قاعدہ اس نے نہیں کیا تو پھر نماز نہیں صحیح ہوگی، کیونکہ 2 رکعتیں فرض ہے اور 2 رکعت کے بعد قاعدہ کرنا فرض ہے، تو لہٰذا اس نے فرض ادا ہی نہیں کیا تو اس کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوگی، مگر جب نیت کرے اقامت کی نیت کر لے تب بھی صحیح ہوگی، جب کھڑا ہو تیسری کے لیے، یعنی کہ 2 بندے نے پڑھی، اب 2 بندے نے پڑھی قاعدہ نہیں کیا، تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا، اب کھڑے ہوتے ہی اس نے نیت کر لی، یا اس کے ذہن میں خیال آ گیا کہ میں نے تو اس میں ادھر نہ مہینہ رہنا ہے، 15 دن سے زائد رہنا، 2 ماہ رہنا، 3 ماہ رہنا ہے، اس نے نیت کر لی، ٹھیک ہے، تو تب بھی وہ کیا ہوگا، اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ اب اس کے 4 فرض بن گیا ہے اور آخری قاعدہ فرض ہے اور دوسرا قاعدہ نہیں کیا تو وہ کیا ہوگا، وہ سجدہ سہو کر لے گا، وہ ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا، آگے عبارت ترکیب نکال کر آنا، آگے آپ نے اچھی طرح سے نکال کر آئے ہوں گے، وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا شکل 4 ان کے سب کے اچھی طرح سے نکال کر بھی آئے ہوں گے، اور دلائل بھی آپ کے پاس موجود ہو گئے کہ اس کو میں نے بنایا ہے تو اس کی کیا دلیل ہے۔ آگے قیاس استثنائی کی تعریف، وہ قیاس ہے جس میں نتیجہ یا نتیجے کی نقیض بعینی مذکور ہو، یعنی اس میں حرف استثناء بھی مذکور ہو، بعینی مذکور ہو۔ فائدہ، اس قیاس میں پہلا قضیہ شرطیہ اور دوسرا حملیہ ہوتا ہے، جیسے امکانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود لیکن الشمس طالیۃ فالنہار موجود، لیکن الشمس طالیۃ فالنہار موجود، یہ دوسرا قضیہ کیا ہے،
حملیہ ہے۔ وضاحت، اب اس میں نا فالنہار موجود بعین ہی قیاس کے مقدمات میں موجود ہے، بعین ہی موجود ہے، فالنہار موجود دونوں میں، بعین ہی موجود ہے، لفظوں کے اعتبار سے کوئی صراحتاً کی ضرورت وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے قیاس استثنائی کی اقسام دو قسمیں، ایک ہے اتصالی اور ایک ہے انفصالی۔ اتصالی وہ قیاس استثنائی جس کا پہلا مقدمہ شرطیہ متصل ہو، جیسے کلما کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود لیکن الشمس طالیۃ، نتیجہ آئے گا نہار موجود۔ اب اس میں پہلا قضیہ جو ہے وہ شرطیہ بھی ہے اور کیا ہے متصلہ بھی ہے، جیسے کلما کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، ٹھیک ہے۔ انفصالی وہ قیاس استثنائی جس میں پہلا مقدمہ شرطیہ منفصلہ ہو، جیسے حاضر العدد اما زوج او فرد، یہ کیا ہے منفصلہ ہے، لیکن زوج، نتیجہ حاضر العدد لیس بفرد، یہ کیا ہے پہلا قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے اور اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کرنا ہے۔ آگے ہدایت النحو کا نکالیں۔ آگے فصل اس میں معرب کے بارے میں ہے۔ اس میں معرب کی دو قسموں پر ہے، اس میں معرب دو قسموں پر ہے، ایک ہے منصرف اور آگے آ رہی ہے غیر منصرف۔ منصرف وہو ما لیس فیہ سببان، یہ منصرف کی تعریف کر رہے ہیں، وہ جس میں دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو، 9 اسباب میں سے، دو کے قائم مقام ہو 9 اسباب میں سے نہ ہو، اس کو منصرف کہتے ہیں۔ اس طرح کے زید یہ اس میں معرب ہے، اس میں نہ ایک سبب پایا جا رہا ہے نہ دو سبب پائے جا رہے ہیں جو دو کے قائم مقام ہو، اور نام رکھا جاتا ہے اس میں متمکن، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر حرکات ثلاثہ مات تنوین داخل ہوتی ہے، تنوین کے ساتھ حرکات ثلاثہ داخل ہوتی ہے، جس طرح کہ تو کہے گا جانی زید ورأیت زیدا ومررت بزید، یعنی کہ منصرف کی تعریف یہ ہے کہ وہ جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو، تو وہ تو غیر منصرف ہوگا۔ اگر 2 سبب نہ پائے جائیں، نہ ایک ایسا سبب پایا جائے 2 کے قائم مقام ہو، تو پھر وہ کیا ہوگا منصرف ہوگا۔ آگے غیر منصرف وہو ما فیہ سببان سے غیر منصرف کی تعریف وہ جس میں 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو پایا جائے۔ والاسباب التسعۃ ہی العدل، آگے اسباب 9 اسباب وہ عدل، وصف، تانیث، معرفہ و جمع ترکیب، الف نون زائدتان اور وزن فعل ہیں، یہ 9 سبب بیان کر دے۔ اور اس کا حکم یہ کہ نہیں داخل ہوتا کسرہ اور تنوین، کسرہ بھی اس پر داخل نہیں ہوتا اور تنوین بھی داخل ہوتا، اور ہوتا ہے جر کی جگہ میں مفتوح ہمیشہ، یعنی کہ جر کی جگہ میں مفتوح ہمیشہ ہوتا ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ غیر منصرف کی حالت رفع دمہ سے حالت نصبی جری کس فتح سے آتی ہے، جری بھی فتح سے آتی ہے ہمیشہ، اور تو کہے گا جانی احمد ورأیت احمد ومررت باحمد، اب با جار احمدی ہونا چاہیے لیکن کیا ہے کسرہ آ گیا، اسی وجہ سے غیر منصرف ہے، اسی وجہ سے احمدہ آیا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا جب غیر منصرف کی آگے اضافت ہو تو اس پر کسرہ آ سکتا ہے، تنوین پھر بھی نہیں آ سکتی، کسرہ اس پر آ جاتا ہے۔ جب غیر منصرف کی آگے اضافت کر دی جائے تو تب اس پر کسرہ آ جاتا ہے، تب اس پر کسرہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر لینا، اور جس طرح عبارت ترکیب نکالنی، اور جس طرح میں نے کہا حدیث پاک کو آپ نے زبانی عبارت کے ساتھ جس طرح وان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم الجمعۃ قیامت الرجل یفضی الی المرأۃ، اس طرح آپ نے پوری زبانی یاد کرنی ہے عبارت کے ساتھ، عربی عبارت کے ساتھ آپ نے زبانی یاد کر کے لایا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھی طرح سے پڑھیں، محنت کریں، پڑھا سنا